الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجأي يا كريم يا رسول الله. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني عالم غيب السماوات والأرض وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جب تم کچھ بھول جاؤ تم مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، کہ حدیث پاک میں جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو بھولی ہوئی چیز ہمیں یاد آ جائے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم بھول گئے، اور عام طور پر بہت ساری چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے ہمارے کو. پھر ہم کسی سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی نقش دے دیں کہ جو ہماری گم ہو گئی یہ چیز وہ ہم کو دوبارہ مل جائے. تو یہ نسخہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دیا. ہم نے یہ روایت سنی ہے مگر یہ عمل کے وقت اس وقت یاد نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا. کوئی توجہ دلا دے تو پھر وہ چیز پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسا پتھر کا لکیر ہوتا ہے کہ بندہ زندگی بھر تک نہیں بھولتا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاتا ہے. اسی حدیث کے حوالے سے جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ قاضی محمد سلطان عالم میر پوری رحمۃ اللہ تعالی آپ کی خدمت میں علماء کرام
حاضر ہوا کرتے تھے، دینی مسائل پر گفتگو ہوتی تھی. کبھی کوئی مسئلہ کتاب سے دیکھنا ہوتا تو آپ کسی کو فرماتے فلاں کتاب میں یہ مسئلہ تلاش کیجئے. بعض اوقات کافی تلاش کے بعد بھی وہ مسئلہ نہ ملتا تو آپ کتاب بند کر کے ہاتھ میں پکڑتے، پھر درود شریف پڑھ کر کتاب کھولتے تو وہی مسئلہ نکلتا جس کی تلاش ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. اور خاص کر ہم لوگوں کے لیے جو لوگ کتابوں میں مطلب مطالعہ کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور بات چیز ہے کہ انسان پڑھ کے وہ آگے نکل جاتا ہے نا، کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وقت میں نہیں ملتی. ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کتاب میں موجود ہے. اب وہ تو ذہن ہمارے پاس نہیں ہے نا کہ ہم صفحہ نمبر بھی یاد رکھیں کہ یہ فلاں مسئلہ فلاں صفحہ نمبر پر ہوگا. یہ تو خدا دا صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا، ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا. اور بس اوقات یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوئے، کیونکہ میں اکثر بیانات کی تیاریاں کرتا رہتا ہوں، اور کرنے کے حوالے سے مجھے پتا کہ میں نے فلاں کتابیں پڑھی ہے تو مجھے وہ اکثر ملتی نہیں. 2-2 3 دن ہو جاتے تھے میرے کو ملتی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا اور منت مان لیا کرتا تھا کہ بھئی سجدہ شکر ادا کروں گا یا 2 رکعت نماز نفل پڑھوں کہ مجھے یہ روایت یہ حدیث مل جائے. تو الحمدللہ وہ مل جایا کرتی تھی. اور جب وہ مل جاتی تو ظاہر کہ جو تلاش کر رہا ہے اور جس کو وہ چیز ملے تو اس کے دل میں یقیناً بڑی حسین سی خوشی جو ہے وہ دل میں داخل ہوتی ہے اور دل جو ہے وہ شاد ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و پاک پڑھنے کی، درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب حضور کی بارگاہ میں ہم پڑھتے رہیں اور فیضیاب ہوتے رہیں، رحمتیں برکتیں لوٹتے رہیں، گناہوں کو معاف اپنے کراتے رہیں، گناہوں سے نفرت کرتے رہیں، نیکیوں سے محبت اور پیار کرتے رہیں، اور بھولنے کی صورت پہ ہمیں یہ حدیث یاد آ جائے کہ ہم درود پاک پڑھیں تو وہ چیز ہمیں مل جائے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، جمعۃ المبارک اور تقریباً 2 ہفتے قبل ہی جمعہ کے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی تخلیق کے حوالے سے اور ان کے خلیفہ ہونے کے حوالے سے، اور فرشتوں نے جو بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ وہ جن کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں وہ دنیا میں جا کر فساد کریں گے، خون بہائیں گے، اور اس طرح کے جو وہ کلام ہے، اور یہ کلام الہی اور قرآن پاک میں اس کا مفصل طریقے سے اس کا ذکر ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ ایک جواب جو اللہ پاک نے مختصر طور پر فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا. اس کی تفصیل و وضاحت یوں کی گئی کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور انہیں علم الاسماء یعنی ناموں کا علم عطا فرمایا. پھر وہ ساری چیزیں جن کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتوں کے سامنے کی گئی، اور حکم ہوا کہ فرشتوں تم ان کے نام تو بتاؤ. فرشتے چونکہ ان چیزوں کے نام نہیں جانتے تھے، لہذا انہوں نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا اے رب کریم تو پاک ہے، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اے رب عز و جل تو نے ہمیں سکھایا. ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتائیے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام
بتا دیے۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے فرشتو، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ تو ان آیت کا جو مضمون ہے جو میں نے تلاوت کی تھی، اور اس کا ترجمہ اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی کہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا، اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے فرشتو، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا، جو قرآن پاک کا ذکر کہ جب نام اللہ تعالیٰ کے نبی آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو سامنے رکھا اور اس کو باقاعدہ آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ کسی نے خوب کہا ہے نا کہ تجھ کو دل یاد کرے تجھ سے فریاد کرے، اے رب عز و جل، کہ نائب خدا کے آدم کہتے فرشتے رب سے، نائب ہے کیسا تیرا فتنہ فساد کرتے، ہم تیری تسبیح کرتے کافی ہیں بندگی کے۔ رب نے کہا ہے معلوم تمہیں نہیں ہے، آدم کو میں سب نام بتاتے ہوئے دیکھوں، حیران فرشتوں کو میں ہوتے ہوئے دیکھوں، قرآن کے پاروں میں پڑھتے ہوئے دیکھوں، تجھ کو دل یاد کرے تجھ سے فریاد۔ تو میرا رب عز و جل جو ہے بڑا ہی حکمت والا ہے، اور اس آیات مقدسہ سے ملنے والا جو سبق ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت، اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت پر غور فرمائیے کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسا بے مثال و با کمال علم عطا فرمایا تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے سارے نام سکھا دیا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے نا، ابھی آدم علیہ السلام ایک پتلے کی صورت میں اور ایک روح کے درمیان ہے، اور روح جب داخل کی گئی اور اسی وقت ہی اللہ نے جب سوال کیا تو آپ نے اس کے نام بتایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ تو بہرحال اسماء اسم کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ علامت، پہچان، نام۔ علامت، پہچان اور نام، یعنی اس کی علامت کیا ہے، علامت، پھر علامت دیکھنے کے بعد اس کی پہچان کی جائے گی۔ یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو نام بتا دی، فرمایا کلہا، یعنی ہر چیز کے نام، ان کی پہچان بتائی۔ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اس لفظ کلہا کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے قیامت تک آنے والی ان کی ساری اولاد کے تمام حیوانات یعنی جانوروں، جمادات یعنی بے جان چیزوں، اور پرندوں، چرندوں، اور ہر وہ جاندار جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان سب کے نام، تمام شہروں اور دیہاتوں کے نام، ہر کھیتی، جنت کی ہر نعمت، بلکہ یوں کہیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز، یہاں تک کہ پیالہ، ڈھال،
دودھ نکالنے کے برتن کا نام بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ یہ کرشمہ تو ہم عام طور پہ بھی دیکھتے ہی ہیں، مگر ہماری نظروں سے پوشیدہ، ہماری عقل سے پوشیدہ ہے نا۔ بچہ کہیں بھی پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کی جو زبان ہوتی ہے وہ زبان کو سیکھتا ہے، وہ تمام اشیاء کو زبان کو بخوبی جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے۔ تو یہ سمجھنا اس بچے کے لیے اور جان لینا، یہ اللہ ہی کی قدرت، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو والدین کے ذریعے اس کے اندر علم پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی صلاحیت اس بچے کو عطا فرماتا ہے۔ اب چھوٹا بچہ بھی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے حالات ایسے کہ آج کل کا بچہ بھی میں فی زمانہ ایسا ہے کہ اگر گرمی ہو نا اور اگر پنکھا بند ہو جائے تو 4 دن کا بچے پنکھا دیکھے گا ایسے ایسے کر کے بند کیسے، اور رونا شروع کر دے گا۔ اس کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ یہ جو گھوم رہا ہے نا یہ مجھے ہوا دے رہا ہے۔ تو یہ بات ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے نا اس کی وحدانیت کی، اس کی پہچان کی، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں، اسی حوالے سے، کہ دنیا میں اول سے آخرت تک لاکھوں زبانیں بولی گئیں۔ کتنی؟ لاکھوں زبانیں بولی گئیں۔ ہر زبان کے حروف اور الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں اور ہر چیز کی لاکھوں صفات اور ہر صفت کے لاکھوں نام، پھر نام کے لکھنے اور بولنے کے لاکھوں طریقے ہیں۔ مثلا پانی کو اردو میں پانی، فارسی میں آب، عربی میں معاون، ہندی میں جل، انگریزی میں واٹر، اور نہ جانے کس کس زبان میں کیا کیا کہتے ہیں ہوں گے۔ پھر اس پانی کی ہزاروں حالتیں، اقسام ہیں، مثلا ٹھنڈا، گرم، صاف، میلا، کھاری، میٹھا، بھاری، ہلکا، گاڑھا، پتلا، سفید، کالا وغیرہ۔ مختلف زبانوں میں ان سب حالتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ یہ سب علوم حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ مجھے ایک بات بیچ میں بھی یہ بھی ذہن میں آ گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ہے نا، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں نا، تو یہ تمام مختلف جو زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں، یہ ساری زبانیں الہامی زبانیں۔ کون سی زبانیں؟ الہامی زبانیں، القائی طور پر جو ہے لوگوں کو آتا ہو، پھر اس سے وہ زبان بنی، اس کے حروف بنے، اس کی گرامر بنی۔ ٹھیک، بعض وہ لشکری زبان کہلائی، بعض ایسے ہیں کہ زبان کی جن کے مطلب یہ گرامر ہی نہیں ہے، وہ رومن میں ہی لکھا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا۔ کتنی؟ 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا تھا، اور آپ 1000 پیشوں میں خوب ماہر تھے۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی نے اس علم الاسماء کی وسعت سے مزید پردہ اٹھایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم ایک معنی پہچان بھی ہوتا ہے۔ اب مطلب یہ بنے گا کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی حقیقتوں کا بھی علم دیا۔ مثلا پانی کا فارمولا کیا ہے؟ پانی کا فارمولا یہی ہے نا، H2O۔ H2O یعنی 2 حصے ہائیڈروجن اور 1 حصہ آکسیجن ہو تو پانی بنتا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں مطلب مادے اگر یہ مل جائیں گے نا تو پانی بن جاتا ہے۔ ابھی بخارات کیسے بنتے ہیں آپ نے دیکھو نا، ایسی میں پانی کیسے بنتا ہے، یا آپ اکثر آپ کو ٹیچر آپ کو فزکس میں پڑھائیں گے آپ کو کہ بھئی یہ کس طرح سے بنتا ہے، یہ 2 چیزیں ملی، پھر لیبارٹری ہوتی ہے اس کے اندر بھی باقاعدہ، مگر یہ سارا کا سارا جو علم تھا وہ الحمدللہ میرے رب عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ پانی کی حقیقت ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کی حقیقت اور اس کی خاصیت، مثلا پانی کے کیا کیا طبی فائدے ہیں، کیا کیا نقصانات ہیں، کون سی جڑی بوٹی کس کام کے لیے، اس کا نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ان سب باتوں کا علم
اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ پیارے محترم اسلام بھائی، یہ تو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت ہے۔ اب ذرا حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کمال بھی تو دیکھیے۔ اب حضور علیہ السلام کا علم کا کمال تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دیا گیا تھا، ایسے ہی مجھے بھی تمام اسماء کا علم دیا گیا ہے۔ آپ تو ظاہر ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، اور انہی کے خاطر دنیا بنائے گئے، انہی کے خاطر جنت دوزخ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی اشارت کہ مطلب جو اسما کا جو علم تھا اللہ تعالیٰ نے سب عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی کے علم کا دیکھیے کہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ یاد کیجئے وہ واقعہ یاد کیجئے وہ واقعہ کون سا جو گزر چکا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الم ترا، کیا اے میرے محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ دیکھیں، یعنی میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر چیز کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اللہ نے سب کچھ دکھایا، سارا علم عطا فرمایا، سارا علم آپ کو عطا فرمایا، اور اول تا آخر اتنے واقعات ہوئے قیامت تک جو واقعات ہیں سارا علم آپ جانتے ہیں، سب آپ کا لکھا ہوا، کوئی چیز آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم ہو سکتا ہے، 7 لاکھ زبانیں بولی جا سکتی ہیں ان کی زبان سے، تو ذرا غور کیجئے کہ میرے نبی علیہ السلام کیا وہ تمام زبانوں کو نہیں سمجھتے ہوں گے؟ ایک جگہ ایسا ہوا کہ میں عمرے سے فارغ ہوا، اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد میں جدہ گیا تو وہاں کوئی محفل تھی نعت خوانی کی، تو وہاں مجھے کہا کہ آپ نعت پڑھیں، تو میں نعت پڑھنے لگا، میں نعت پڑھتا رہا۔ یہ منظر مدینے کا کتنا حسین ہے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کمرہ تھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ کہا کہ سب اپنی زبانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں، سب اپنی زبانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں، کیوں مدینے پاک میں تو کوئی آتا ہے، میں نے دیکھا کوئی انگریزی میں کچھ بول رہا ہے، کوئی سراکی میں بول رہا ہے، کوئی پنجابی میں بول رہا ہے، کوئی اردو میں بول رہا ہے، کوئی عربی میں بول رہا ہے، اور کوئی مطلب مصری زبان میں بول رہا ہے۔ ہمیں تو مصری بھی عربی نظر آتی ہے، ہمیں تو اس کی تمیز نہیں نا، ہمیں تو یہ اب پنجابی بھی زبان ہے، تو ایک بہت ٹھیٹ پنجابی جو پنجابی عام آدمی نہیں سمجھتا، اکثر فوجیوں میں بولی جاتی ہے۔ اسی طرح مطلب یہ کہ سرائکی اور سندھی ایک ملی جولی بولیاں ہیں نا، جو بولتے ہیں وہ ان بولیوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم اردو بولتے ہیں تو ہندی کے اندر بھی ہم فرق محسوس کرتے ہیں، ہندی اور اس کے اندر فرق محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ وہ میں کلام پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ سب اپنی زبانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں۔ وہ اتنا کہا سارے اچھل گئے، میں ایک دم گھبرا گیا، میں نے کہا یار کیا ہو گیا، میں نے شعر پڑھا، اوہ کیا بات بولی بھائی، ہے نا، سب اپنی زبانوں میں کچھ کہہ رہے ہیں، نبی سن رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، کہ صدقہ جہاں کا یہاں بٹ رہا ہے، کہ صدقہ جہاں کا، پورے سارے جہاں کا صدقہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے بٹ رہا ہے۔ کیا نہیں بٹ رہا پتہ آپ کو؟ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ وزارتیں چاہے وہ کافر کو ملے، صدارتیں چاہے وہ کافر کو ملے، چاہے مسلمان کو ملے، یہ سارے فیصلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے اپروو ہو کر نکلتے ہیں، تب جا کے وہ وزیر بنتا ہے، وہ چاہے وہ امریکہ کا صدر بنے یا وزیر اعظم بنے یا کسی بھی ملک کا بنے، سارا نظام دنیا کے وہیں سے چلتا ہے۔ اور سارا کا سارا آج جو ہم مطلب رزق ہم کو عطا ہوتا ہے کھانے کا، یہ بھی سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، کہ صدقہ جہاں کا یہاں بٹ رہا ہے۔ یہ منظر مدینے کا کتنا حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ علم الاسماء کی بات ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ قرآن پاک نے واضح کیا فرمایا اللہ کے نبی کو کہ اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ کون؟
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب دیکھیے عام طور پر کہ سارا علم عطا فرما دیا، بات ختم ہو جاتی ہے، سارا علم عطا فرما دیا. آنکھیں کب کھلتی ہیں ہماری؟ آنکھیں کب کھلتی ہے؟ جب اس کا آپریشن ہوتا ہے. ادنا حصہ بھی مطلب ہم نے علم پہ بات نہیں کی نا آدم علیہ السلام کو، کہ ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا علم کس انداز میں عطا فرمایا کہ پھلوں کے نام آپ کو پتہ لگ گئے، چیزوں کے نام آپ کو پتہ لگ گئے، جانوروں کے نام آپ کو پتہ لگ گئے، آپ کو ہر چیز کا کے نام آپ کو معلوم ہو گئے. اور اس آیت کے حوالے سے ہے کہ اس میں نہ نام کا ذکر نہ حروف کا، بلکہ مطلق بغیر کسی قید و بند کے فرمایا. ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ، جب علم کی یہ شان ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تو علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا. امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ لَقَذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاءِ. یہ عربی کا شعر ہے اور جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو عالم غیب سے بے شمار علم عطا کیے گئے. وہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا آپ کے بے شمار علوم میں سے ایک علم ہے. اب پیارے محترم ایک نقطہ کی طرف میں جاؤں گا یہاں پر. اب جو بات آگے آپ سے کرنے والا ہوں آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا باتیں چلتی ہیں، ہم کس طرح سے اپنے گراؤنڈ جب باتیں کرتے ہیں اپنے دوستوں میں احباب میں تو ہم لوگ کس طرح سے گفتگو. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صحیح بھی ہوتی ہیں اور بات چیزیں جب ہماری گیدرنگ میں کوئی گفتگو ہوتی ہے جو ہم نے لوگوں سے سنی بھی ہوتی ہے. تحقیق تو ہماری ہوتی نہیں ہے، تحقیق تو ہماری ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہم جس طرح دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں اس کو وقت دینے کے لیے، مگر کبھی ہم قرآن و حدیث کو سننے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے. کبھی ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سنا ہوگا، سنا کسی نے پورا ترجمہ؟ وہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہے تو صرف کنز الایمان پڑھیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اور اتنا سہل انداز میں لکھا ہوا ہے اور اتنا آسان کہ ایک عام اور فہم آدمی بھی بخوبی اس قرآن کو وہ سمجھ سکے گا بنسبت دوسرے کہ اگر وہ ترجمے کو پڑھے گا تو بعض چیزیں اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کا سہارا لینا پڑے گا. تو ہم نے ایک ترکیب بنائی ہے اس دفعہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس اہل محلہ کو ایک تحفہ دیں گے، اور تحفہ ہم نے اس دفعہ یہ رکھا ہے، اس کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے انشاءاللہ. باقی آپ بھی دعا فرما دیں اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی کامرانی عطا فرما دے. ہم نے اس دفعہ یہ پروگرام بنایا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی خصوصی طور پر چینل امت کے بھلا پر ہم ٹرانسمیشن چلائیں گے رمضان کی، اور اس میں قرآن پاک کا ترجمہ سنائیں گے جو کنز الایمان میں لکھا ہے A to Z. اگر کسی نے اس کی تفسیر دیکھنی ہے تو جلالین کی تفسیر بڑی آسان تفسیر ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. پھر میں نے ایک اور مشورہ کیا کہ ہم نے ایک کام اور کرنا ہے. بولو کیا؟ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ سحری کے وقت لوگ اٹھاتے ہیں نا، نعت خوانی ہوتی ہے، وہ بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی ہوگی. قبل اس کے کہ کم از کم ہم ٹائمنگ دیکھیں گے. اگر ہم ایک پارہ کا ترجمہ آپ کو ہم سحری کے وقت لگا دیں گے انشاءاللہ آپ بیٹھے بیٹھے بھی سنتے رہیں گے اپنے گھروں کے اندر انشاءاللہ، اور آپ توجہ سے سنیں گے. تو جتنا قرآن پاک کا ترجمہ ہم رمضان کے اندر آپ کو سنا سکیں گے اپنی مسجد سے وہ آپ کو سنائیں گے. ہم ٹائمنگ دیکھیں گے، ہمیں نہیں پتا کہ اگر ایک پارہ ہے تو وہ اس کا ترجمہ کتنے منٹ میں مطلب یہ کہ وہ پڑھا جائے گا، یہ سارا ٹائم دیکھیں گے. لیٹا ہوا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے نا تو نعت بھی سن رہا ہوتا ہے. دیکھیں جب بندہ ڈرائیونگ کرتا ہے یا لیٹا ہوا گھر کے اندر، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، ڈرائیونگ کرتا ہے تو گانوں کے اندر منہمک ہوتا ہے، نعت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی منہمک ہوتا ہے. اگر کوئی بیان چل رہا ہے تو اس کے اندر بھی بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، یا جو لوگ سفر کر رہے ہیں وہ لوگ بھی ان کی بھی توجہ رہتی ہے. اسی طرح سحری میں بھی لوگوں کی توجہ رہتی ہے. اور جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو ذہن خالی و ذہن ہوتا ہے. سبق کب انسان کو یاد ہوتا ہے؟ دو ٹائم پہ یاد ہوتا ہے، یا تو رات کو پڑھ کے سو جائے یا پھر صبح کے وقت خالی و ذہن ہوتا ہے. رات کو سبق پڑھ کے سو جائے تو سبق یاد ہو جائے گا، یا صبح کے وقت اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کو سبق یاد ہو جائے گا. یہ دو ٹائم سبق یاد کرنے کے ہوتے ہیں. اب اس میں جتنا بھی مطلب وقت لگے گا ہم ایک ایسا وقت رکھیں گے کہ ہم 15 سے 20 منٹ کے اندر قرآن پاک کا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو وہ ہم روزانہ آپ تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ.
اور آپ دعا فرما دیجیے، ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر خصوصی طور پہ ہم نے ایک ٹرانسمیشن کا اس کا بھی آغاز کیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ 2 پارے جو ہے شبینہ ہے نا، 2 پارے ہمارے جو ہوں گے، ایک ہمارا ظہر کے بعد ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ایک پارا ہمارا تراویح کے بعد ہوگا، یہ چینل پر ہوگا، ڈائریکٹلی ہوگا چینل پہ، تو اس کو بھی آپ سنیں، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھنے سے جو تکالیفیں وہ دور ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کو جو بندہ سنتا ہے تو اس کی مطلب دنیاوی آفت و بلیات دور ہوتی ہے۔ پڑھنا اور سننا دونوں کے لیے ہمارے لیے برکت ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کا ایک ذوق تو ہمارے اندر صرف ایک رمضان کا مہینہ ہے جس میں پیدا ہوتا ہے، باقی تو آپ کو پتہ ہے دولہا مٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ میں تو توجہ دلاتا ہوں قرآن پاک پڑھا کرو، قرآن پاک پڑھا کرو، مگر ہم تو بولتے ہی رہیں گے، آپ سنتے ہی رہیں گے، اللہ کرے دل میں اتر جائے یہ بات ہے نا، اور بہت ساری باتیں ہمارے دلوں میں اتر جائیں تاکہ ہم عمل پیرا ہو جائیں، کیوں ہم عمل سے خالی ہے نا، ہم دنیا کے اعتبار سے بہت عمل کرتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کے حساب سے اپنی زندگی کو ہم اس راستے پہ نہیں چلاتے جس کو ہم کہتے ہیں صراط مستقیم کا راستہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کا راستہ۔ ہم وہاں نہیں چلتے، دنیا کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ہم میڈیکل سیکھنے کے لیے ہم چلیں گے، انجینئر بننے کے لیے ہم چلیں گے، ٹھیک نا، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے، اچھی انگلش بولنے کے لیے، بندے کو کچھ آیا نہ ہے، صرف انگلش کی لینگویج اس کی اچھی ہو جائے، دیکھو بڑا پڑھا لکھا ہے، پڑھوا نہیں، وہ جو پڑھا لکھا وہ مطلب انگوٹھا چھاپ بھی، آپ کو پتا فقیر بھی انگلش بول لیتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو، اور اگر کوئی صرف 2 سال اگر وہ یورپ میں رہ کے آ جائے تو اس کو بھی انگلش آ جائے گی بغیر پڑھے لکھے۔ تو یہ انگلش پڑھنا، یہ انگلش بولنا، مطلب یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ ارے کمال تو یہ قرآن کی آیت ذرا اجتماع میں تو پڑھ کے بتا دو میرے کو یار، کسی مسجد میں ایک آیت پڑھ کے بتا دو، آپ کو پتہ لگ جائے گا، پاؤں سے زمین نہ نکل جائے تو پھر بولیے گا۔ بڑے بڑے آپ نوٹ کر رہے ہوں، کئی جمعے سے چل رہا ہے، کیونکہ میں اس پہ کافی مطلب یہ کہ میں بھی اس کو کئی دفعہ پڑھ رہا ہوتا ہوں، دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کو جگہ جگہ پہ، پھر کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی سوچتا ہوں کہ اس کو اختصار میں بیان کروں ہے نا، مختصر 15 منٹ کا جو چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو دعا فرما اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ مجھے بھی ہمت دے، کیونکہ شیطان یہ ساری چیزیں اور دنیا کی رکاوٹیں یہ ساری چیزیں دینی خدمت کرنے دیتی نہیں کسی بھی انسان کو، یہ بتا دوں آپ۔ ہاں شیطان بھی ہمارے، جو بندہ جتنا بڑا ہوتا ہے نا اس پر شیطان کا حملہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو بندہ چھوٹا ہوتا ہے اس پہ چھوٹا، جو بڑا ہوتا ہے بڑا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، اس پہ شیطان نے کتنا بڑا حملہ کیا تھا، آپ بہت بڑے عالم دین تھے، تو کتنا بڑا شیطان نے حملہ کیا تھا، اس نے اتنا خطرناک حملہ کیا تھا آپ کے اوپر، وحدانیت کے حوالے سے سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اس موجود ہونے پر آپ نے نہ جانے کتنے سینکڑوں ہزاروں مطلب یہ کہ دلائل دیے تھے اس پر، اور آپ کے پیر صاحب بیٹھے ہوئے نجم الدین کبریٰ جو وضو کر رہے تھے، وہیں سے وضو کا لوٹا اٹھا کے پھینکا ہے وہاں سے دور سے، اور کہا کہ اے فخرو بول کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ پیارے اسلام بھائی، اب آپ یہاں کہو گے یا یہ تو بہت بڑا عالم ہے، کون بولیے، یہ نقطہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان کے بہت بڑا، یہ اتنا بڑا عالم نہیں ہے، اللہ نے جتنا اس کو علم عطا کیا اتنا ہی ہے، فرشتوں کو بھی علم عطا کیا اتنا ہی ہے، مگر جتنا علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا ہے نہ فرشتوں کو ہے نہ شیطان کو ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جتنا علم۔ تو آئیے اس حوالے سے مطلب بعض لوگوں کا یہ وہم ہوتا ہے کہ شیطان کو معلومات پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے زیادہ ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ان کے اس وہم کی کاٹ کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ جو یہ معاملہ ہوا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء کا علم سکھایا، پھر وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے تمام چیزیں لا کر رکھ دی، اے فرشتوں ان کے نام بتاؤ، ان کے نام بتاؤ، اور یہ معاملہ شیطان لین کے مردود ہونے سے پہلے کا ہے، یعنی اب یہ مردود نہیں، شیطان بھی اس وقت وہاں اس جماعت میں اس فرشتوں کے ساتھ موجود تھا، یعنی فرشتوں کی جماعت میں شیطان یقیناً موجود تھا، اور یہ سوال شیطان سے بھی ہوا تھا، بتاؤ نام بتاؤ اس کا کیا نام ہے، تم آم کا ہی نام بتا دیتے ہو، تم آم کا بھی نام نہیں بتا سکے، تم سیب کا بھی نام نہیں بتا سکے، تم لوٹے کا بھی نام نہیں بتا سکے، اور شیطان آدم علیہ السلام سے حسد بھی کرتا تھا، اگر شیطان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہوتا تو شیطان ضرور ان چیزوں کا نام بتا دیتا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کا علم بہت کمزور تھا، اس لیے وہ ان چیزوں کے نام نہ بتا سکا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ جب شیطان کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے بھی کم ہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟
تو یہ ایک وہم تھا جو آپ بہت علم والا تھا، کون؟ شیطان، مگر آدم علیہ السلام سے بھی سے زیادہ نہیں تھا وہ، جب ان سے زیادہ نہیں تو میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کیا ہو سکتا؟ تو لہذا یہ ایک شیطان کی کیا ہے کاٹ کر رہے ہیں یہاں پر، اور اس کی کاٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پیارے ہیں بھائیو، دیکھیں ہمارا شیطان کون ہے؟ دوست ہے؟ جواب دیجئے، جواب دیجئے، شیطان ہمارا کون ہے؟ دشمن ہے نا، سب بولے دشمن ہے، بھائی دشمن کو دشمن بولو گا نا بھائی، یا نہیں بولو گے دشمن؟ وہ ہمارا کون ہے؟ دشمن ہے نا، شیطان تو ہمارا دشمن ہے۔ تو لہذا ہمیں اس دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جواب دیجئے مجھے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آپ کو معلوم ہے اس وقت ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، خبریں یہ آتی ہیں کہ جو مجاہدین ہیں حماس ہیں انہوں نے یہ تباہ کر دیا، یہ برباد کر دیا، مگر مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، جانی مالی، اور ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، مگر کیا ہے کہ ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا پر، ایٹم بم بنا لیا، یا میں نے یہ مطلب آلہ بنا لیا ہے، یا مطلب یہ اس طرح ڈرون بنا لیے کہ یہ کبھی ریڈار میں نہیں آئیں گے، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں نا، کہ امریکہ کچھ نہیں کر سکتا تو فلانا کچھ نہیں کر سکتا، ڈمکا کچھ نہیں کر سکتا، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جو نا وہ جو اسلحہ ہے وہ ہر ملک تیار کرتا ہے، تو مجھے اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور اگر میرے پاس یہ اسلحہ نہیں ہوگا، اگر یہ اسلحہ نہیں ہوگا تو میں تو مقابلہ نہیں کروں، تو وہ تو مجھے مار دے گا۔ اب نے کہ لوگ ڈکیتیاں کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو اگر پسٹول ہے اس کا ڈکیت، اگر وہ صرف ہوائی فائرنگ ہے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ بھلے اس گلی سے نہیں گزریں گے۔ میں تو کہہ رہا ہوں گلی گلی کے اندر جو لوگ ہیں لائسنس بنوائیں اسلحے کا اور رکھیں، تھانے میں رپورٹ ہوتی ہے اس کی، یہ بھی بتا دوں میں، تھانے میں رپورٹ ہوتی ہے اس گلی میں فلاں کے پاس اسلحہ ہے، تو وہ ڈاکو اس گلی سے بھی نہیں گزرتا، تو یہ بنوا کے رکھیں، میں تو کہتا ہوں سب کے سب رکھیں اس چیزوں کی، اب ضرورت ہے ایسی ہے، ضرورت ہے۔ جبکہ اسرائیل نے اپنے ہر ایک بندوں کو ساتھ ان کو مطلب جنگ کی مطلب مشقیں کرائی ہیں، لڑنے کے تمام داؤ پہ سارے سکھائیں کہ کبھی لڑنے کی ضرورت پڑی عوام کو تو وہ عوام بھی لڑنا شروع ہو جائے۔ تو گویا کہ پیارے اسلام بھائیو ذرا غور کیجئے گا، میں آپ کو جو بات جو اتنی تمہید باندھ رہا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہمارے پاس اچھا اسلحہ ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ اچھا اسلحہ ہونا۔ اب ایک مجھے کچھ اس طرح کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ حدیث پاک کے کچھ اس طرح سے مفہوم ہے اس کا، مروی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تم اپنے پاس اس سے بہتر اسلحہ ہو۔ میں اس کو تلاش کروں گا، یہ میں نے بہت پڑھی، بہت پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنے پاس بہترین اسلحہ رکھیں۔ اب بہترین پہلے اسلحہ کیا تھا؟ تلواروں کا اسلحہ تھا، یہی تھا نا، تیر کمال تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پستول آ گئی، پستول تو یہ بھی اسی بھی زمرے میں آئے گا، پستول آ گئی، پھر آپ کو پتا وہ سنائپر آ گئی، پھر اس کے بعد کلاشنکوف آ گئی، ٹی ٹی آ گئی، نہ کیسی مطلب وہ ایل ایم جی وغیرہ ساری چیز آ گئی، توپیں آ گئی، ایٹم بم آ گیا۔ تو یہ دشمن کے مقابلے پر بہترین اسلحہ رکھنا یہ حکم نبوی ہے، حکم نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رکھیں، آپ کو نہیں کنٹریاں رکھیں گے، آپ تو اس حساب سے رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے نا، قانونی طور پہ، غیر قانونی طور پہ نہیں، قانونی طور پہ یہ کام کیا جائے۔ اب پتہ لگا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیں بہترین اسلحہ ہونا چاہیے تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کریں۔ ایمانداری سے بتائیے شیطان ہمارا کون؟ بولیے، لاسٹ سوال، شیطان ہمارا کون؟ دشمن۔ تو اس دشمن کے مقابلے کے لیے ہم نے کون سا اسلحہ رکھا ہے مجھے بتائیں؟ کوئی اسلحہ رکھا ہے ہم نے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہم نے کوئی اسلحہ نہیں رکھا۔ اصل میں اسلحہ تو علم دین کا اسلحہ ہے، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو، اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اپنا خلیفہ بنایا۔ تو لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب ایک کھلا ہمارا دشمن ہم جانتے ہیں، قرآن بھی یہ آیتیں بھی ہمیں بتا رہی ہیں، تو ہمیں اس کے مقابلے کے لیے بہترین علم دین کے اسلحے کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور نفس پرستی سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچانے کی ضرورت ہے، دل کو برے خیالات سے بچانے کی ضرورت ہے، اپنے وجود کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ اسلحہ ہے کہ جس سے شیطان کو کیا اور اس دنیا کو کیا کہ جو ہمیں ذلیل رسوا کرتی ہے، اس کو بھی مات دے دیں گے، ہم اس کو بھی ہم مات دے دیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے جب جائیں گے تو سرخرو ہوتے ہوئے اور زبان پہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جائیں گے۔
ایمان کے ساتھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں سے 70 درجہ ہم سے محبت پیار فرماتا ہے، وہ قبر کے اندر اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے کر داخل جنت فرما دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.